سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما توفيقي إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الرسول عليه السلام الدعاء مخ العبادة. تمام قسم کی حمد ثنائے تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ تمام کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام ساتھی ہے، نہ ہمسر ہے. اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی تمام قسم کی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار بنانا، شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت میں کسی اور کو حصے دار بنانا یہ بھی بہت بڑا شرک اور ظلم اور گناہ ہے. اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک مقام پر جن کو اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں دنیا سے کچھ کر جائے گا. دوستوں بزرگوں، ماہ رمضان جس کا آج الحمدللہ 25واں روزہ ہے، آدھا گزر گیا ہے، انشاءاللہ باقی گزرے گا. اس لحاظ سے 25 رمضان یعنی 25 روزے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس بات پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کم ہے کہ اللہ نے ان روزوں کو رکھنے کی توفیق دی، رات کا قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، کوشش کی گناہوں سے بچنے کی، یہ سب اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوا ہے. اور اللہ کی توفیق کو شان حال نہ ہو تو یہ نیکی کے کام نہیں ہوا کرتے. بقیہ انشاءاللہ 4 یا 5 روزے رہ گئے انشاءاللہ. جس اللہ نے وہ 25 روزے پورے کرنے کی توفیق ہمت دی ہے، باقی بھی انشاءاللہ پورے کرنے کی اللہ توفیق ہمت دی. قرآن مجید کی ایک آیت بڑی ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے. درمیان میں ایک آیت آ گئی ہے اذا سألك عبادي عني واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
کلمہ اس کا کیا ہے؟ کلمہ سمجھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے خود سے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، انہیں کہیے فإنی قریب، بلا شک و شبہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اس کے ساتھ آپ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ وہ مجھے ہی مانیں اور میری بھی مانیں، مجھے ہی مانیں اور میری ہی مانیں، اور لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ یہ کلمہ اس آیت کا۔ اس میں 2-3 باتیں جو ہے متوجہ سے سننے والی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ بات ذہن رکھیے گا، جو میں اپنے عربی خطبے میں اپنی تقریر میں لفظ کہتا ہوں نا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، کیسا سمجھیے اس کو یہ بھی سمجھیں۔ اللہ کی جتنی بھی قوتیں طاقتیں ہیں، اس کے اندر پاور ہے، کیپیسٹی ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، اس جیسی کسی کی نہیں۔ پہلے بندہ پوچھتا ہے آپ سے، اللہ نبی اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، تو اللہ ہے کہاں بھائی؟ تو اس کا جواب اللہ ہی نے دے دیا ہے، کیونکہ انہیں کہنا فإنی قریب، میں تو قریب ہوں بھائی، میں تو قریب ہوں، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے تمہاری یہ رگ ہے نا، شارن سے کہتے ہیں سانس والی نالی، اس سے بھی زیادہ تمہاری قریب ہوں۔ آپ کو توجہ سمجھنا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور اس میں شک و شبہ بھی نہیں، مگر قریب کس طرح یہ بھی سمجھ ہے۔ لوگوں کے نزدیک اللہ قریب ہے کہ اللہ بندے کے اندر ہوتا ہے، اللہ بندے کے اندر ہے، یا اللہ ہر چیز میں ہے، اور ہر نظر آنے والی چیز اللہ ہی ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہر نظر آنے والی چیز اللہ ہی ہے۔ یہ ہے عام طبقے کا خیال، نظریہ، سوچ، اسی سے کہتے ہیں توجہ ہے نا آپ کی، اسی سے کہتے ہیں کہ پہلے پیر تک پہنچو پھر اللہ تک پہنچو۔ انہوں نے بنایا بایزید بستانی، اس کا نام ہے بایزید بستانی، نام آپ کو آ گیا ہوگا، بایزید بستانی اس کا نام ہے۔ ان کا بہت بڑا بزرگ ہے، ان کا ہمارا نہیں، بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی تعریف پہ بات کی جاتی ہے۔ دوستوں بھائی توجہ سے سنیے گا، سنا نہیں ہے، اس کی تعریف پہ بات کی جاتی ہے کہ اس سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بڑا جھنڈا کس کا ہوگا، جس کے نیچے دنیا ساری آ جائے گی، اس کا جھنڈا وہ کس کا ہوگا؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا جھنڈا میرا ہوگا، اور میرے جھنڈے کے نیچے سارے لوگ آئیں گے،
اور سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے بڑا جھنڈا میرا ہوگا، سب سے بڑا جھنڈا لوائی میرا جھنڈا ہوگا۔ اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب انہوں نے اس تاریخ کام میں لکھ کے اس کو اللہ کے نبی سے بڑھا دیا۔ اس بستانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جا رہا تھا پانی کے اوپر، دریا کے اوپر سے چل رہا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور پانی کے اوپر سے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں پانی پر، دریا کراس کروں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا اور ساتھ کہتے رہنا یا بستان یا یا ابو یزید بستانی، یہ کہتے رہنا۔ وہ آگے چل رہے پیچھے سے جا رہا، راستے میں سے خیال آیا کہ یار میرا تو زندگی پہ میرا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، جو یا اللہ کہا تو رک گیا۔ اس نے ہاتھ نکالا، اس نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب تک میں یہاں یزید جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، میں نے لگا نا آپ نے ایئرپورٹ ہو گیا۔ میں نے چلے آپ پاگلا بیوقوفا، میرے تک پہنچے ہیں نہیں، اللہ کو پہلے پہنچے ہیں، اور پہلے میرے تک تک پہنچے پھر اللہ کو پہنچی۔ یہ ہے اکثر لوگوں کا نظریہ کہ پیر کا تصور کرتے ہوئے، پیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے حق نہ ہو کرو، پہلے پیر تک پہنچو پھر اللہ تک پہنچو۔ میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے پیر تک پہنچو پھر اللہ تک پہنچو۔ یہ اکثر ہمارے یہاں اسماعیل اسلام نہیں، اکثر ہمارے یہاں یہ جو ملنگ ٹائپ چرسی بھگی اور ایک قبروں گزاروں کو آباد کرنے والے پیر، یہ لوگوں کے ایمان کا کھانا خراب کرنے والے، سجدے کروانے والے، اپنے آپ کو سجدے کروانے والے اور قبروں کی بڑی فضیلت بیان کرنے والے، ان سب کا دین یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح جگہ کے رکھو تاکہ ہلکے مانڈے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، خدمت بھی سارا کچھ ہو، اور میں ایمان لاؤ ان کو سمجھ آ گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں رہے لوگ، اگر کسی اچھے بندے کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے تو ہماری روٹی روزی سے بند ہو جائے گی، تو سمجھ آئے گا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، تو یہ اس چکر سے نکل نہیں رہے۔ اب کسی کو قوالیاں کروا کے بخشوا جاتا ہے، کسی کو ڈانس گانے کروا کے بخشوا جاتا ہے، کسی کو قبر کے چکر لگوا دیے جاتے بخشا گیا، اور کسی کو اپنے پاؤں میں سجدہ زندہ کو شرم سے ڈوبنا، ڈوب کے مر جانا چاہیے بے حیاؤں کو۔ اللہ کا وہ حق جو اللہ نے دیا لوگوں کو، اللہ کا حق ہے یہ سجدہ اللہ کو کیا جائے، اور وہ بغیر تو خود سجدہ کرواتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ جرم، یہ جرت اس ملک میں ہوتی ہے، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ شرم بھی آتی ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، اس کو چھپا کے رکھو یار، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی جاتی ہے نیٹ پر تاکہ سارے لوگ دیکھیں اور تمہارے اس کنجر خانے کے خود گواہ ہو جائیں۔ اللہ ہم نے بھی دیکھا تھا ایسا کرتے تھے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نہیں، پہلے ہم تک پہنچو پھر آگے جاؤ۔ اور جس قوم کو تصور یہ دیا جائے، جس قوم کی سوچ یہ بنا دی جائے کہ کائنات میں صبح سورج نکلتا ہے تو عبد القادر جیلانی سے پوچھ کے نکلتا ہے، اگر وہ نہ اجازت دے سورج نہیں نکلتا۔ دیکھ لیں کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی جرت۔ جس قوم کو یہ تصور دیا جائے کہ عبد القادر جیلانی فوت ہونے کے باوجود
پوری کائنات اس کی تری میں، اس کے ہاتھ میں دانے کے برابر ہے. دانا ہاتھ میں رکھ دو نا تو پوری کائنات اس طرح دیکھ رہا ہے. وہ جس قوم کو تصور دیا جائے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا جائے گا کہ وہ ہر قبر میں آ کے اپنے مرید کو پھنسوا لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے لڑتے ہیں. فرشتوں کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. پہلے ساڑھا جواب دو. ہاں ساڑھے پاپے کو اللہ نے پیدا کرنا سی تجھے منع کیوں کیتا بھی کہ جواب لے کے جاؤ. ہاں سنا آپ جاؤ پاپے کے پاس تو فرشتے آگے سے فوت ہوا. تو پوری کائنات اس کے کنٹرول میں، سورج سے پوچھ کے نکلتا ہے وہ فوت ہو گیا. کون فوت ہو؟ پہلے جب فوت ہوا نا دو فرشتے آ گئے. ہاں جی بابا جی رب کہتا جی نبی کون ہے، دین کی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. بابا کہا حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. بھائی کی ہوا اگر کسی نے گھر جائی تو سلام نہیں کرے گا؟ اس نے سلام کیتا نہیں جی. اچھا پہلے میں جواب دیا جب اللہ نے ساڈے پیو کو پیدا کرنا سیا تینوں تو تھی کہ نہیں پتا کرنا اللہ نہ کرنا. اسی کے اعتراض کیوں کیتا؟ بابا جی سانوں کلے کلے تو نہیں سی، ساری فیملی کرسچن سب نے انکار کیا کلے تو نہیں. جواب دو انہوں نے کہا پھر سانوں جان دے واپس. جواب لگ گیا میں آسمان میں نہیں اتنا نہیں ہوتا کرو. ایک میرے کو ایک جا ہوتے کہ جواب لے گیا. فرشتہ بچارا نسیا 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 آسمان سے پہنچا. اتنے جا کے فرشتہ نے پوچھا بھائی آپ کی جب کرتا ہے سمجھ نے کیا سی بابے تو آدم دن پیدا ہونے کی اعتراض کرو اور سب پھڑی کھایا. اور یہ سب نے کیا سی کر لو اسی کر دیتا. اور اس سے پہلے جن کرتے سی اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے سی. اسی کا شاید انہوں بھی مکروں میں تو نہیں ہوئے گی. اسی نے اپنے تجربے کی وجہ تو گل کی تھی. اچھا چلو کتنا کر میں اگر جان چھڑانی پھر اللہ کو چلا جائے، ہائی پاور کو چلا جائے. انہوں نے پوچھا اللہ کی کریے فرشتہ اللہ کو چلا رہے جی اللہ میرے کو بھیجا تو سانو پھڑ کے بٹھا لیا انہیں. وہ تو سوال نے جواب ہی نہیں دیتا. پر کام سے غور بات ہے مجھے سننے والی بات ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فرشتہ مک مکا کر لے. عبد القادر نال مک مکا کر لے. لا مک مکا کیوں نہیں برتن کہتا مک مکا کر. فرشتہ بچارا زندہ ٹھنڈا واپس. ہاں جی کی جواب لے کے آئے؟ جواب تو وہی ہے جو سامنے گیا سی ویسے نہیں کہتا سی. خیر میں اللہ پر بھی گیا سی. اللہ نے کہا کہ تم قادر نال مک مکا کر لو. اور دوسرے ہاتھوں مکو کٹی جان چھوڑو بس. ہم آج تو بات کھا لے. میرا کوئی مرید اگر فوت ہو جائے تو پہلے تسی شکلاں بھڑیاں بنا کے نہیں آنیاں، اچھا بن جانا ہے. انہوں ڈرانا نہیں. جی وہ کرے نا عبد القادر کا مرید پھر انہوں کچھ نہیں کہنا، بالکل آرام نو جنت بھیج دینا. آپ سمجھ آ رہی یہ تصور ہے کہ ہمارے سارے معاشرے کا اکثر معاشرے کا تصور یہی ہے. دکھ مقابلہ ایک اور فوت ہو گیا، رشتے آ گئے، پاپا آ گئے. پاپے کو پتہ لگا میرے مریض سے سواد نامر ہے. پاپا ہم کرو اندر شرم کر کے کرو جا کی گل ہے جی ایک سوال جواب تو نہیں جواب نہیں دیتا. اندر پوچھو اللہ بول گیا کہنے لگا اللہ کہنے لگا ہوں عبد القادر پہ آ گیا
گل مننی پینی صاحب ویچ عبد القادر پہ گیا. اب کوئی سمجھدار بندہ جس کے پلے عقل ہے دماغ ہے اس مولوی سے پوچھتا اسٹیج پہ بیٹھا بکواس کر رہا ہے تو مولوی بیٹھا اسٹیج بکواس کر رہا ہے کھڑا ہے, اگر اس کا مرید پیر عبد القادر جیلانی کا مرید اگر کہیں اس کا شلوار نیچے اتر رہی ہے چادر اتر رہی ہے ننگا ہو رہا پیر صاحب اس کو کبھی ننگا ہونے نہیں دیتے, اللہ کا کرنا ایسا ہوگا جب وہ نفر کہہ رہا تھا تو اس کی شلوار نیچے گر گئی. یہ ویڈیو دکھائیں گے شلوار گر گئی تو اللہ نے موقع پکڑ لیا. یہ تصور یہ سوچے ہیں. اللہ کہتا نہیں میں کروں. اور بہت ساری اور بھی بہت ساری باتیں یار یہ ٹائم نہیں ہوتا, بہت ساری بے شمار باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اتنی قریب ہوں, میں قریب ہوں صفت کے لحاظ سے میں وہی ہوں اور میں سب کی سن رہا ہوں, میں وہی سب کو دیکھ رہا ہوں اور میرے کام میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا. اگر ٹانگ اڑانی ہوتی بھائی فلسطین کے لوگ اب بھی بیچارے شہید ہو رہے ہیں, وہاں پر تو قریبی ہے چلو فلسطین میں دور ہوگا نا, کوئی 2-4-5 ہزار کلومیٹر دور ہوگا. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں 1990-91 میں جنگ ہوئی تھی عراق اور کویت کی. اس عراق کویت کی عراق فوج کے لیے کویت کی فوج کی حمایت کے لیے امریکی فوج آئی. کویتی نے وعدہ کیا ان سے. اب اس وقت امریکی فوجیوں نے بابے کی قبر پر بم چلایا. بابا کتنے گیا کہتے ہیں یہ کلندر صاحب تشریف فرما تھے, چھت گر گئی. کلندر صاحب کے مزار کی چھت گر گئی, ان کی قبر پر. آپ کی طرح جذباتی بندہ ہوگا, اس کے مرید سے پوچھا کہ یار بابے کی چھت گری, بابے کو پتہ ہی نہیں چلا چھت گر گئی میرے پاس. کہتے سر بابا جی وہاں تھے نہیں, قبر میں نہیں, کہاں تھے, عمرہ کرنے گئے. آپ دیکھیے ساری ویڈیو بنتی ہے, اندر بندے بیٹھے ہیں ویڈیو بنا کے باہر بھیج رہے ہیں, اور ساری گفتگو کس نے سنی, کس نے ویڈیو ریکارڈ کی, اللہ کے پاس کون گیا, فرشتے کس کے پاس سامنے آئے, کیسے باتیں, کس کو پتا چلا. اور کوئی پوچھنے والا نہیں آ سکتا اللہ کے بندے یہ ویڈیو بنائی کس نے, تجھے آواز کیسے سنائی. ہائے ہائے کیسے کیسے بدھو لوگ ہیں ہمارے مذہبی پیشوا, مذہب کے جی پیر مارنے والے, مذہب کو پھیلانے والے. ایک اور مذہب کا پیشوا بھائی میں فلاں جگہ گیا, مجھے کسی نے بتایا فلاں جگہ گیا تو ایک بزرگ کی قبر تھی, اس قبر کے اندر سے زور کی نماز پڑھنے کی آواز آ رہی, زور کی نماز پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اور جو امام صاحب تھے بزرگ جو قبر والے تھے وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے زور کی نماز. اب آتے بیٹھے کسی بچوں نے کہا جناب زور میں اونچی آواز تلاوت ہوتی ہی نہیں, زور میں ایسا پڑھتے ہیں تلاوت ہوتی نہیں, تجھے کس نے ریکارڈنگ بھیج دی وہ. اللہ کہتے ہیں اتنی قریب اور سب سے زیادہ قریب میں ہوں. سورۃ واقعہ میں ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب تم ایسا فوت ہوتا ہے نا, میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اپنی صفت کے لحاظ سے, لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. آگے لوگ بتائیں ترجعون ان کنتم صادقین, اور ہمت ہے نا ذرا اس میں اس کی جان ڈال کے دکھاؤ, اس کو مرنے سے بچا کے, اللہ کا چیلنج ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین, اگر تم میں ہمت ہے نا, جان میں نکلا رہا فرشتے نکل رہے نکال رہے, ذرا جان کو واپس لا کے دکھاؤ, اس کو اندر لے کے جاؤ. ساری دنیا کے لوگ, اور مزے کی بات ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں, وہ وہابی ہے, اہل حدیث ہے. اس کی کتاب ہے بنیاد الطالبین, اس کو پڑھ کے دیکھیں, اس کا ترجمہ ہو گیا ہے عربی سے اردو میں. ترجمہ بھی ان باتوں کے ماننے والوں نے کیا, خود کیا.
میں اس مذہبی پیشوا سے کی زبان سے سن رہا تھا، اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بدعتی کون ہوتا ہے، بدعتی کسے کہتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے بدعتی وہ ہوتا ہے جو اہل حدیث کو گالیاں نکالتا ہے، اہل حدیث کو برا بھلا کرتا ہے، وہ اہل حدیث وہابی، پیر ملا وہابی، پیر ملا کھیر نہیں ملتی۔ سارے مولوی کے سارے مولوی کہتے ہیں کہ وہ رفع جنان سے نماز پڑھتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رفع جنان سے نماز پڑھتے تھے، اور پوچھا جناب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم حنفی ہیں۔ اور پیر کھیر کھانے کے لیے، کھیر اس کے نام کی، گیارہویں بڑی چھوٹی سب کچھ لوٹ بجائی ہوئی ہے اس کے نام کی۔ جب اس کے بارے میں کہا جائے اس کی کتاب بھی پڑھ کے عمل کر لو، 8 تراویح پڑھنے کا قائل ہو، ان بدعات خرافات سے بھری ہے، کہتے نہیں ہم تو پھر حنفی ہیں، عمل کی بات آ جائے پھر حنفی ہیں ہم جی دعوے ممبر پر ہم بھی کہتے ہیں جی وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے ساری نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے، اور کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں جی ہم حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل حدیث تھے، اہل حدیث تھے، ان کے نام پر ساری باتیں الٹ پلٹ گھسیٹ کے پھینک دی، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کرتے، بس کھیرے کھانے کے لیے، پیسہ توڑنے کے لیے، سب کچھ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی قریب میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم دیکھ نہیں سکتے قوت کے لحاظ سے، میں وہیں بیٹھا پکڑ لیتا ہوں، تم نقد طرف پہ کرے جنین اور بیٹھا پکڑ لیتا ہوں اور بیٹھا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تو پھر امر میں سماء الارض، آسمان سے سارے فیصلے نازل کرتا ہوں، زمین پر سارے فیصلے میرے نافذ ہوتے ہیں، چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، میں سب کی سنتا ہوں، ہر مخلوق کی سنتا ہوں، چھوٹا ہے بڑا ہے سب کی سنتا ہوں، میرے اندر طاقت موجود ہے۔ یہ صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اور یہ رمضان المبارک میں عقیدہ بنائیے بھائی کہ یہ سب اللہ کا حق ہے، اس حق میں اگر ہم ڈنڈی ماریں گے، نہ روزہ قبول، نہ زکات قبول، نہ صدقہ خیرات قبول، نہ فطرانہ قبول، نہ حج نہ عمرہ، تک بھی قبول نہیں۔ لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، یہ ذہن لے کے جاتے ہیں، یہی ذہن، بندہ عمرہ کر رہا ہے، بیمار ہو گیا، طواف کر رہا ہے، دارفون کر رہا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں میری بھی شفا کے لیے، اور یہ جو حدیث آتا ہے کہ قبر پر 2 جب دیکھیں چڑھا دو، اور بڑے روح آنے لگے ہیں، اور رب کے در کو چھوڑ کر کہتا ہے اس کے جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں، جس بیچارے نے 4 شادیاں کی اولاد کے لیے، اولاد ہی نہیں ہوئی، لوگوں کو لوگ مشہور ہیں یہاں بڑے کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ٹائم اب نہیں آپ کا، تو میں اس لیے ختم کر رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فطرانہ کیوں فرض ہے؟ اسے کیوں دینا چاہیے؟ یہ رمضان میں ہی کیوں فرض ہے فطرانہ؟ یہ روزوں کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے ہے، کفارہ کیسے مٹانا، یہ چھوٹے موٹے گناہ اس کے ادا کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسے ادا کیوں دینا چاہیے؟ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، تاکہ گناہ ختم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے نہیں، شرک والے نہیں۔ اور یہ رمضان میں کیوں کے فرض ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان میں دو، باقی دنوں میں صدقہ خیرات کرو، جو بھی اللہ توفیق دے ہمت دے وہ صدقہ خیرات کرو۔ اور ان دنوں میں فطرانہ رمضان کا اس لیے ہے کہ یہاں اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ میں پچھلی دفعہ بتا چکا تھا کہ اس کو جو قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ذہن میں رکھیے گا، نمازی، توحید پرست، مشرک قبر پرست نہ ہو، توحید جرسی نہ ہو، مواحد ہو، نمازی ہو، اس کو دیا جائے۔ اس میں سب سے زیادہ بڑا حق مسجد کے امام کی، خطیب کی، قاری صاحب کی خدمت ہے، سب سے بڑی خدمت یہ ہے
وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا اس کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فطرانہ ہی دیں، اور اپنی جیب سے بھی دیں، اپنے اصل پیسے بھی دیں، وہ دینا ہی دینا، نہ دیں گے گنہگار ہوں گے۔ اصل اپنی جیب سے پیسے نکالیں، خالص پیسے اس دیں اور خدمت کریں، ضرور خدمت کریں، ضرور کریں، کیونکہ لوگ اس رمضان کے مہینے میں اپنے علماء کی بڑی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ میرے دل میں بات آ گئی ہے۔ تو آپ بھائیوں نے جو 3-4 دن باقی رہ گئے، اس میں سب سے زیادہ خدمت کرنی ہے، اور کوشش کریں فطرانے کے علاوہ ہی کریں، بہتر یہی ہے، کیونکہ وہ آپ کا مال کی نہیں کھائے گا، وہ اصل مال کھلائے، اللہ توفیق دے۔ ایک انسان اعتکاف میں بیٹھا ہو، فوت ہو جائے تو کیا وہ جنازہ پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا۔ ہاں اپنے اعتکاف توڑ کے پھر جائے، ویسے نہیں جا سکتا۔ ہاں کوئی بیمار ہے، تکلیف سے گزرا ہے اور اس کا حال پوچھ سکتا ہے، جنازے میں نہیں جا سکتا، کیا اعتکاف توڑ دے۔ ڈیلنگ کرنے والوں کو کیا انجام ہے؟ یار لمبے سال کا بھگوان میں کرتے ٹائم بڑا لگتا ہے۔ آج میرا پکا پروگرام تھا کہ میں 31-32 منٹ بعد ختم کر دوں گا، اور آپ نہیں کروانا چاہتے مرضی، آپ کسی کو جلدی تو نہیں بولوں گا، کیا مجھے پوچھنا پڑتا ہے؟ آپ خیال کر رہی ہو بات میں ڈیلنگ کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ڈیلنگ کرنا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ظلم ہے، لوگوں کا حق کھانا ہے، اور لوگوں کا حق کھا کے وہ باقی اللہ ہر چیز ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر کر سکتا ہے۔ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ اللہ نے معاف نہیں کر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من المفلس من امتی، میری امت کا فقیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں لا درہم ولا دینار، اس کے پاس درہم دینار نہیں ہے، وہی مفلس ہے، وہ غریب ہوگا، آپ وہ نہیں۔ میری امت کا سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں، حج، عمرے، زکات اور خراجیں اور پرستاریاں اور پتہ نہیں کیا، ڈھیر لوگوں کی نیکیاں۔ پھر ایک بندہ آئے گا، اللہ شادمانی ہاذا، اللہ نے مجھے نجائز گالیاں دی، مجھے بتا دے گئے کیا اس کو کتنی دے کے ضرور ہے؟ اللہ اس نے میرے ساتھ ڈیلنگ کر کے اس نے پیسے کا فراڈ کیا تھا، اتنا مجھ پہ ظلم کیا تھا، اچھا اس کو اس کی نیکیاں دے دو۔ اللہ اس نے میرا فلاں حق مارا تھا، میری زمین پر قبضہ کر دیا۔ بہن آئے گی، اللہ بھائی میرے باپ کی وراثت پہ سے مجھے اس نے حصہ نہیں دیا۔ ماں آئے گی، بیٹے نے میرا حصہ چھین لیا، نہیں دیا۔ بیوی آئے گی، میرے خاوند نے میرے خاوند کے فوت ہونے کے بعد میری اولاد نے مجھے حصہ نہیں دیا، میرے سسرال نے حصہ نہیں دیا، 2-4-10-20 ہزار دے کے تنخواہ دیا، چل بھائی چل تجھے کہیں حصہ ملے گا، چل حالانکہ حصہ زیادہ بنتا ہے۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد پوری جائیداد کا 8واں حصہ ہے اس کا، بیوی کا، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، یعنی 8 روپے میں سے 1 روپیہ، 8,000 میں سے 1,000، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 8 کروڑ میں سے 1 کروڑ، 8 مرلے میں سے 1 مرلہ، 8 کنال میں سے 1 کنال، 8 مربے سے 1 مربہ، یہ حصہ ہے۔ اللہ مجھے کر دیا، یہ ظالم تھا، اس نے ایسا کیا تھا، آج اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ اللہ نے مجھے نیا ایویں مارا تھا، ایویں اس کو ایسا دے بھائی۔ ایک اور بار سن کر دن میں آ گئی، بچنا چاہیے، بعض ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم جاتے ہیں بازار سودا لینے کے لیے، وہ فروٹ شروٹ لینے کے لیے گئے، باتیں کرتے کرتے اچھا ہی کھانا شروع کرتے، بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کچھ چھوٹے موٹے دانوں کو بھی کھا لیا، کوئی کیلا کھا لیا، کھا لیا، پوچھا نہیں، اس کو حق مارا تھا، اجازت نہیں لی، چوری کی اس نے، اللہ سے چوری کی، اس کا مطلب سر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی لوگ باقی ہوں گے۔ اب اللہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اچھا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، کہاں پہاڑوں میں سے نیکیاں لے کے گیا،
لوگ کو اپنے گناہ لوگوں کے گناہ خود ڈلوا کے اٹھایا تو جہنم میں پھینک چلو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پتہ لگ گیا وہ اور میں نے کو ٹھیک بنا لی ہے میں نے کار لے لی اور پھر بغیر بے شرم اس طرح کے ہوتے ہیں گناہ کر لی چھپا لو اس کو چھپا جتنا ہو سکتا ہے پھر لوگوں کو گناہ بناتے ہیں اس پر ہم نے یہ کر لی میں نے یہ کر لیا اور بھائی کتنا کرو گے کب تک کرو کتنا کرو کب تک کرو گے وہی جس کے لیے کرتے ہو بات بتوا لیں گے ہم نے سنا ہے بات بعد میں ماں باپ لوگ گالیاں دیتے ہیں ہمیں کیا دیں گے ہمارا کیا ظلم کیا تو یہ ڈیلن یہ ظلم ہے گناہ ہے کہیں بھی ہو رہا ہے یہ طریقہ کار نہیں میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں کھل کے بات ہے کھل کر بھی جائے نا آپ کا ٹائم تو بہت سارا ہے آپ کے پاس 3 بجے تک کام چلے گا انشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھ کر تھی میاں چمن کی کام واقعہ جو بھی تھا میں نہیں جانتا اس کو صحیح تھا یا غلط تھا الگ بات ہے وہاں جو سلسلہ ہوا ساری بستی خالی ہو وہاں کے لوگ مشہور ہی ہو گیا کہ یہ وہ کرتے ہیں لوگ یہ ڈیلر کا کاروبار کرتے ہیں کوٹیاں بنائی گھر کچھ کرتی ہے کسی نے ایف آئی اے کو رپورٹ کر دی ان کو پکڑنے آیا سب بھاگ کوئی گھر میں نہیں رہا میرے اپنے بھانجے کی گاڑی لے گئے موٹر سائیکل لے گئے گھر کے ٹوٹل سامان کو توڑ گئے یہ واقعہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ نہیں ڈیلر کا نہیں تھا یہ مسئلہ یہ اور تھا وہ پیسے لے کے بندہ بینک سے آ رہا تھا پیسے زیادہ تھے انہوں نے پیچھے کوئی ایف آئی اے کو رپورٹ کر دی کہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اس کو پکڑو انہوں نے آ کے پکڑا اس کو مارا ان ایف آئی والوں کو پکڑ لیا کسی بندے کو مارا بھی پولیس نے ان کو چھڑوایا اس کے بدلے میں انہوں کو مارا مگر مشہور یہ ہو گیا کہ ڈیلر کا شہر چکر ہے اور پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ پوری بستی آباد اور برباد ایک بندہ گھر پر جو ڈیلر کا انجام حلال کی کمائی ہوتی ہے بھاگے نا اس کا انجام بہت بڑا مطلب سب کو محفوظ ہو رہا ہے سب کی طرف پیسے کی بڑی کشش ہے کوٹھیوں کی کشش ہے کاروں کی کشش ہے سب کی طور پر آنکھیں بند ہو گئی ٹوٹی وہ کہتے ہیں ہم مسئلے بنوا دیتے ہیں مسئلے بنوا دیتے ہیں وہ آرام کا پیسہ کس کام پائے گا آرام کے پیسے سے چوری کے پیسے سے یا قبضہ کیے پیسے سے تو صدقہ فطر صدقہ یا زکات ویسے نہیں لگتی اللہ پاک ہے پاک چیز کو دیتا ہے اللہ محفوظ فرمائے بعض جماعت تراویح ہو رہی ہوتی ہے لوگ ایک تراویح پڑھتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملے گا بعض جماعت تراویح پوری پڑھنی چاہیے اور اگر کسی بندے کی فرض نماز رہ گئی ہے وہ دیر سے آیا ہے آگے وہ تراویح کے ساتھ مل جائے اپنی فرض نماز کی نیت کرتے ہوئے امام سلام پھیر دے گا آپ حضرات نے اپنی باقی رکعتیں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے آپ کے فرض ہو گئے اور امام کی سنتیں وہ جو تراویح چل رہی ہے اصل طریقہ کار یہی ہے بہت سارے علماء حضرات اسٹیج پر بیٹھ کے کھڑے ہو کے اس کی تبدیل کرتے ہیں جی نفل کی تو جماعت نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول نے 3 دن جماعت نہیں کروائی نفل کی تراویح پڑھائی 3 دن آپ نے نفل کی اور کیا تھا کہاں لکھا ہوا آپ نے منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ نفل عبادت نہیں ہوگی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے اپنی بستی میں جاتے تھے مدینہ سے باہر وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے بندہ کیا میں نفل پڑھ لوں وہاں جا کے فرض پڑھ لوں ہو سکتا ہے وہ وہاں فرض پڑھتے تھے ان کو جا کے پڑھاتے ان کو نماز نفل ہو جاتی اور یہ عقیدہ بھی الحمدللہ اہل حدیث کا ہی آپ دیکھتے ہیں اس مسجد میں بچے بڑے بوڑھے ماشاءاللہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں بڑے سمجھدار اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں یہاں بچوں بڑوں کے اندر یہ شوق ہے ذوق ہے کہ میری نماز جماعت کی ہوئی ہے یہاں ایک بچہ بھی آتا ہے وہ دوسرے کا انتظار کرتا ہے کہ میں جماعت کرواؤں دوسرے کو بڑا آتا ہے تیسرے کا انتظار کرتا ہے یا جماعت کروائے یہ بزرگ کا کام ہے ان کے یہاں چلے جاؤ ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ جماعت کروائے ہو نہیں سکتا میں خود اس واقعے کا شکار ہوں 2-3 جگہ ایک جگہ تو مجھے کیا دیا گیا اس طرح کرو نا ہمارے مسجد میں نہ آنا کیا نا آنا جماعت ہوگی بس اب نہیں ہو رہا
آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مسجد میں زیادہ اکیلے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کی توفیق نہیں ہوتی کہ مولوی ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ اگر جماعتیں ہونی شروع ہو گئی تو میری ویلیو کیا رہے گی. ہاں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہو گیا پتا تو وہاں کے یہ کہ میں تو اپنی جماعت کروں یہ نہیں ہونا چاہیے. جان بوجھ کے نہیں، ویسے ہو گیا تو جماعت کروائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آخری بات، عید انشاءاللہ جس دن بھی ہوگی اللہ کے فضل سے 6:25 پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. 6:25 پر انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں 6:25 پر اللہ کی توفیق کے ساتھ نماز عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، دے دیں، اور تاکہ یہ معاملہ بھی سارا سیٹ ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.